کریں گے کہ سر وہ انسان جس کے ساتھ ہم نہیں رہنا چاہتے اور ہمیں پھر رہنا پڑ رہا ہے، تو کس طرح کی حکمت عملی اختیار کی جائے کہ ہم اس انسان کے ساتھ وقت بھی گزار لیں اور ہمیں کسی قسم کا مسئلہ بھی پیش نہ آئے۔ مین کہ مسئلہ کس حوالے سے، ایموشنلی جب ہم کیپچر ہو جاتے ہیں، ایموشنلی طور پہ جب ہم پکڑ میں آ جاتے ہیں، تو پھر ہمارے مسائل جو ہیں وہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ختم ہو چکے ہیں۔ دکھنے میں ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب ہم اپنے آپ کو اپنا انیلسس کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے مسائل ابھی ختم نہیں ہوئے، ابھی تو ان کا بیج لگا ہے، بیج بویا گیا ہے، اور اس کے بعد مسائل بڑھیں گے۔ دیکھیں، ہم انسان ہیں، لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے اختلاف ہو جاتا ہے۔ 7 ارب کے قریب لوگ ہیں، تو 7 ارب میں سے کسی نہ کسی کے ساتھ تو ہمارا جو ہے نا وہ ہماری چپکلش چلتی رہتی ہے، کسی وجہ سے بھی۔ لوگوں میں رہتے ہوئے 100 معاملات ایسے ہو جاتے ہیں، کوئی بات کر دیتا ہے، کوئی بول دیتا ہے۔ اگر آپ جاب پلیس پہ ہیں تو وہاں پہ کئی ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے اوپر فضول میں جو ہے نا وہ حکم چلانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی کے پاس امپلائی ہیں تو آپ کے مالک کی جگہ وہاں پہ جو اس کے آس پاس والے لوگ ہیں وہ آپ کے اوپر کیا کرتے ہیں، آپ کو پریشرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب فضول میں کوئی ٹارچر کرتا ہے تو دکھ ہوتا ہے اس بات کا کہ بھئی میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے، میرا قصور کیا ہے۔ کوئی دیکھیں نا، ایک استاد ہے تو وہ اپنے بچے کو منع کرتا ہے کہ بھئی آپ سبق یاد نہیں کرتے، آپ چھٹی کرتے ہیں، آپ یہ وہ بامانی اگر وہ تنقید کرتا ہے، سمجھاتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کی تنقید برائے تنقید ہے یا وہ غصہ نکال رہا ہے، اپنا وہ ساڑ نکال رہا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ یہ تکلیف تحسین ہوتا ہے۔ آپ گھر میں ہیں، آپ کے گھر میں کوئی آ کے رہ رہا ہے چند دن کے لیے، مہینوں یا سالوں کے لیے، اور وہ آپ کے اوپر ہی حکم چلانا شروع ہو جاتا ہے۔ مطلب کہ آپ کے گھر میں ہے اور آپ پہ حکم چلا رہا ہے، تو یہ بڑا تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ ہمارے گھر میں ہے، اچھا اب وہ حکم چلا رہا ہے تو وہ حکم چلا لیں، بڑا ہو سکتا ہے۔ اب وہ حکم بھی چلا رہا ہے اور ساتھ میں فضول میں بے عزتی بھی کر رہا ہے، ذلیل بھی کر رہا ہے، تو یہ بھی بڑا تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے۔ پھر ٹیچر کی بات ہو گئی، گھر میں آئے مہمان کی ہو گئی، اور اس کے بعد آگے ہم بات کرتے ہیں کہ ایک بندہ جس کے ساتھ ہمارا سوشل ریلیشن ہے، وہ ہماری فرینڈشپ کے اندر ہے، ہمارا دوست ہے۔ اب دوست ہے تو دوست فضول میں جناب کیا کر رہا ہے، انسلٹ کر رہا ہے، ذلیل کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے جا کے ہمارے بارے میں برا بول رہا ہے، تو جبکہ وہ اس کا پتہ بھی نہیں چل رہا کہ ساری اس کا پتہ کیسے چلے گا، اس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں، اس کو کس طرح ڈائگنوز کریں کہ یہ پیراسائٹ ہے، یہ بچھو ہے جو ہمیں ڈسے جا رہے ہیں اندر ہی اندر۔ اب جب آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کا دوست آپ کے حق میں ٹھیک نہیں ہے، آپ کے گھر میں آیا مہمان آپ پہ فضول میں پریشر ڈال رہا ہے، اور چیز ہے کہ سم ٹائم ریلیٹیوز کے اندر کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم چھوڑ نہیں سکتے لیکن رہنا بھی ساتھ ہوتا ہے، تو سر پھر کیسے پاسبل ہے کہ ہم منافقت بھی نہ کریں اور ان لوگوں کے ساتھ ہم رہ بھی سکیں؟ تو بڑی سادہ سی بات ہے، چند ایک پوائنٹس میں آپ سے شیئر کروں گا کہ پہلی بات یہ کہ آپ کا وہ دوست ہے، آپ کا وہ ٹیچر ہے، آپ کا وہ ریلیٹیو ہے، آپ کا وہ نیبر ہے، کسی بھی رشتے میں آپ اس سے منسلک ہیں، سوشل میں ہے یا جس طرح بھی ہے، آپ نے ایسے بندے سے خود کو تھوڑا سا نا دور کر لینا ہے۔ کس سے دور کر لینا ہے؟ وہ بندہ جو آپ کی رسپیکٹ پہ کمپرومائز کر جاتا ہے کہ یہ ہے میرا دوست، میں ہوں اس کا دوست، میں ہوں اس کا ریلیٹیو، میں ہوں اس کا نیبر فرینڈ، میں ہوں اس کا جناب رشتہ دار، لیکن آپ اس کو ذلیل کر سکتے ہیں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ تو آپ کیا کریں؟ ایسے بندے کو تھوڑا سا ایک سائڈ پہ کرتے ہیں، ایسے بندے سے تھوڑا سا ایک سائڈ پہ ہو جائیں۔ ان فیوچر
ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ریلیشن کے اندر ہمارے ساتھ منافقت کر رہا ہے، یہ ہمارے ساتھ نہیں ٹھیک چل رہا، اور پھر اوپر سے وہ ہمیں اس کا پتہ بھی ہوتا ہے، اور ہم تھرڈ کیا کام کرتے ہیں، سیکنڈ کیا کام کرتے ہیں، ہم اس پہ ہوپ باندھ لیتے ہیں، امید باندھ لیتے ہیں۔ بھئی وہ انسان جو آپ کی رسپیکٹ کے ساتھ کمپرومائز کیے جا رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ ذلیل کر لیں، آپ اس کو جتنا مرضی تنگ کر لیں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ ایک تو یہ مساج، ایسے انسان کو آپ کو اپنے آپ کو ایسے انسان سے دور کرنا ہے، اور دوسرا آپ نے اس کے اوپر ہوپ رکھ لی ہے، آپ امید پال کے بیٹھیں گے کہ میرا کام فلاں کام یہ بندہ کرے گا۔ اگر آپ خود کو مستقل ضلالت سے بچا